سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھاری بجلی بلوں اور ٹیکسوں کے خلاف تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، ملک کے مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی مارکیٹس بند، تاجر سراپا احتجاج۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ اور مومن آباد میں مہنگائی اور بھاری بجلی بلوں کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ٹریفک کی روانی متاثر۔ مظاہرے کے باعث علاقے میں دکانیں بند، لاہور میں ہال روڈ، لنڈا بازار، اردو بازار اور انارکلی سمیت دیگر مارکیٹس بند۔ خیبر پختونخوا میں بھی تاجر تنظیموں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، تجارتی مراکز بند۔ گوجرانوالہ میں بھی تمام مارکیٹس بند، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ لوگ مہنگی بجلی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت پر دباؤ مزید بڑھائیں گے۔ تاجر تنظیموں کا ہڑتال کامیاب کروانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ پورے پاکستان کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق ٹیرف بنانا پڑے گا۔ پنجاب حکومت کا 2 ماہ کا ریلیف دھوکہ ہے، حکومت جماعت اسلامی سے کیے گئے معاہدے پر عمل کرے۔ ہر صورت میں بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز کا دھندا ہے، اس میں 2400 سے 2600 ارب روپے آپ نے صرف اس پیمنٹ کے رکھے ہیں کہ جس کی بجلی نہیں بننی۔ اب پاکستان کو ان ظالموں کے حوالے کر کے نہیں چلایا جا سکتا، ان پر دباؤ ڈالیں گے اور عوام کے حق میں فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے۔ تمام تاجر تنظیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے وہ تمام سیاسی ورکرز اور رہنما جنہوں نے اس ہڑتال کی کال کو سپورٹ کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت نے ہم سے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو آج جو ہے 20 دن گزر گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 14 روپے کا جو 2 مہینے کا ریلیف ہے، اس کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ 2 مہینے کے لیے آپ کے ٹیرف میں 14 روپے کم کر دیا ہے، تو یہ شریف خاندان کے لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ اب لوگوں کو اس طرح بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ پورے پاکستان کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق ٹیرف بنانا پڑے گا، اس سے کم تر پر ہم قبول نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے تاجر برادری کو کامیاب ہڑتال پر مبارکباد دی ہے۔ کہا تاجر برادری کو آج بھی مکمل سپورٹ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج میں پوری پاکستان میں تاجر برادری کی طرف سے بھرپور کامیاب اسٹرائک پہ، ہڑتال پہ، جو مہنگائی کے خلاف تھی، جو ناجائز ٹیکسز کے خلاف تھی، جو ناجائز اور ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف تھی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انہوں نے اگلے مرحلے میں اعلان کیا ہے کہ اب مزاحمتی تحریک چلائیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دے گی، کیونکہ اس وقت واحد راستہ ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اجلاس میں رول بنانے والی کمیٹی کی سفارشات اور ممکنہ تبدیلیاں زیر بحث آئیں گی۔ اجلاس میں چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ سمیت دیگر ججز شامل ہوں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ مانسون کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے، بتا رہی ہیں روتابہ عروس۔ جی بالکل، کراچی میں موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ اگر ہم اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں دیکھیں تو شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بارش، کہیں بوندا باندی جاری ہے۔ میں اس وقت کلفٹن میں موجود ہوں، یہاں بھی وقفے سے کبھی ہلکی بارش اور کبھی جو ہے وہ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اسی طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 30 اگست تک امکان بتایا جا رہا ہے شہر میں کہیں بارش، کہیں موسلا دھار بارش چلتی رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس بارش کے زیر اثر کراچی اور سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ اسی طرح وقفے سے چلتا رہے گا۔ کراچی میں کل جو ہے وہ زیادہ بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ جی
کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹوٹی سڑکیں زیر آب آنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے، جس سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ رین ایمرجنسی نافذ ہونے کے باوجود متعلقہ عملہ غائب ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز علی مہدی۔ جی بالکل، شہر میں صبح سے برسات کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور شہر کی تباہ سڑکیں زیر آب آنے کے باعث شہریوں کو سخت مشکلات اور دشواری کا سامنا ہے۔ خاص طور سے سڑکوں پہ بڑے بڑے گڑھے ہونے کے باعث موٹر سائیکل سواروں کو سخت اذیت و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حادثات بھی جو ہے پیش آ رہے ہیں اور شہر میں مختلف مقامات پہ برسات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میئر کراچی کی جانب سے شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، لیکن متعلقہ اداروں کی جانب سے روایتی غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ شہر میں چھوٹے بڑے نالوں میں کچرے کے ڈھیر ہونے کے باعث نالوں میں متعدد چوکنگ پوائنٹس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ شہر میں اگر بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور زیادہ برسات ہوتی ہے تو مختلف شاہراہیں جو ہے تالاب کا منظر پیش کر سکتی ہیں اور شہریوں کے لیے مشکلات خاصی بڑھ سکتی ہیں۔ جی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار بھی ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کے گرد گہرا تنگ ہو تو آپ مذاکرات کے نام پر قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور جب موقع ملے تو پیٹھ پر وار کریں۔ ہم نے آپ کو پھول اور خون دونوں دے کر دیکھ لیا ہے۔ آپ بلوچی نہیں ہے، کیونکہ بلوچ قوم تو بڑی غیرت مند قوم ہے اور پورے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ تعداد میں بلوچ رہتے ہیں، پنجاب میں بھی بڑی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا آنا جانا ہے۔ بلوچ قوم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ فسادی ہیں جو اسپانسرڈ ہیں، جو بیرونی طاقت اور طاقتوں کے اشاروں پر فساد پھیلاتے ہیں، تو انہیں ہمیں آج فسادی کا نام دینا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان نفرتوں کے بیانیے سے نکل رہا ہوتا ہے، تو یہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس سے پاکستان کی سالمیت اور معیشت دونوں میں خطرے میں پیدا ہو جائے۔ لیکن میرا یہ یقین ہے اور میں آج ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری قوم ریاست کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح سے نمٹا جائے جس طرح یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہے یہ 2 جگہوں سے ہمارے خلاف کی جا رہی ہے۔ اس کے تانے بانے افغانستان میں موجود را کے سیٹ اپ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اور یہ تمام تر کارروائیاں را کے سیٹ اپ سے افغانستان کے تھرو پاکستان میں کی جا رہی ہیں۔ کئی دفعہ اس کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے اور یہ پورے پاکستان کی اور جو بزنس مین ہیں اس شہر میں جن سے میری سب سے بات ہوئی ہے، سبھی کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک بار ان لوگوں سے ہمیں خاتمہ اور اس تمام راستے کو بند کرنا ہوگا جہاں سے ہر بار یہ پاکستان کی معیشت، سالمیت اور ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو آج سب معیشت سے تعلق رکھنے والے اور معاشرت سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اب ان سے
اپنی جان چھڑانا ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنی تمام تر کوشش اور کاوشیں کر دیکھ لی، یہ فسادی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی مضبوط افواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو نفرتوں کا بیانیہ، آپ ان کی سیریز ملا کر دیکھ لیں کہ جب پاکستان میں سعودی عربیہ، پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں پر تیزی آتی ہے، جب پاکستان میں یو اے ای اور ترکیہ کی انویسٹمنٹ آتی ہے، یا پاکستان میں ایران پاکستان تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ایران کا پاکستان آیا ہوا تھا، جس کی تقریب کانسلیٹ میں تھی، میں خود اس میں شریک تھا۔ اس میں ایران سے جو 50% ایران کی ایکسپورٹ کرنے والے بزنس مین تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تانے بانے جا کر وہیں جا کے جڑتے اور ملتے ہیں جہاں پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے کوئی اقدام اٹھتا ہے۔ یہ نہیں چاہتے، رو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے ہوں، لیکن ہمیں آنکھ کھولنی ہے، پوری قوم کو آنکھ کھولنی ہے کہ یہ جو نفرتوں کا بیانیہ لے کر حالیہ ہمارے چہلم والے دن، اس سے 1 رات پہلے جس طرح ایک سوچی سمجھی سازش بنی گئی اور ہم نے اسے ناکام بنایا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے تمام اہل تشیع بھائیوں کا، ہمارے تمام اہل سنت کے بھائیوں کا کہ انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا اور بڑی سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چنگاری کو وہیں دفن کر دیا جسے بیرونی طاقت آگ لگا کر بھڑکا کر اس شہر میں بھی فسادات کرانا چاہتی، اور یہی کڑی جا کر ملتی ہے بلوچستان میں، جہاں پر ایک مخصوص گروپ اور ٹولہ رو کی پشت پناہی کی وجہ سے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو کہ آپ سب نے اس کی فوٹیج دیکھی۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، قوم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں، ان کے جو جوان ہیں وہ کب تک شہادتیں دیں گے، کب تک یہ نفرتوں کا بیانیہ مخصوص سیاسی جماعت کے تھرو پاکستان میں پھیلایا جائے گا، ایک مخصوص بیانیے کے تحت افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور اور بدنام کیا جائے گا۔ اب یہ قوم سمجھ چکی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے، حافظ عاصم منیر جو کہ پاکستان کے ایک حافظ قرآن سپہ سالار ہیں، انہیں اب آگے بڑھ کر ایسی دشمن قوتوں کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا جو ہماری معیشت کی دشمن ہے، جو ہماری معاشرت کی دشمن ہے، اور یہ جو بلوچستان میں بار بار یہ ہمارے بلوچی بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نفرت اور اس طرح کی بربریت کر رہے ہیں، یہ اب ناقابل برداشت ہے۔ جہاں معیشت سے تعلق رکھنے والے لوگ، جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کے ہر بڑے بزنس مین کا مجھے ٹیلی فون آیا ہے، میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، سبھی نے یک آواز ہو کر کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب بہت ہو گیا، یہ شہادتیں، یہ جوانوں کی، فوجیوں کی، ہماری افواج کے شہید جو گھروں پر جاتے ہیں، یہ ظلم، اور پھر ہمارے معصوم شہری